السلام علیکم ناظرین، شفقت میاں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے اور موضوع ہے پاکستان کے اندر سیاسی گرما گرمی۔ اور جب سیاسی گرما گرمی کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب، موجودہ حکومت اور سیاسی حلیف پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکشن کی بات کرتے ہیں تو الیکشن بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ الیکشن کمپین کے حوالے سے کوئی ریلی یا جلسہ منعقد کرنا چاہتے ہیں یا اس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو پرمیشن نہیں دی جا رہی۔ لیکن عمران خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو یہ باور کروانا ضروری ہے اور ان کو اس چیز کی یاد دہانی بھی کروانا ضروری ہے کہ جب 2018 کا الیکشن تھا اور اس وقت عدالتیں دھڑا دھڑ فیصلے بھی کر رہی تھی، اور فیصلے سارے کے سارے آج کی موجودہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف جو ہے وہ اقتدار میں تھے، ان کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد جو ہے وہ کیسز کی ایک لمبی لائن تھی اور روزانہ کی بنیاد پر عدالتیں ان کیسز کو سنتی تھیں اور ریپڈلی ان کے فیصلے بھی کرتی تھی، اور اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ ایک ہی تھی کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ نہ صرف ان کو نااہل قرار دیا گیا بلکہ ان کو جیل بھی بھجوایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اوپر تا حیات پابندی بھی لگا دی گئی۔ تو اس وقت 2018 کی جب بات کرتے ہیں تو نون لیگ الیکشن میں آئی، لیکن جب انہوں نے الیکشن لڑا تو الیکشن کی صورت حالات جو ہے وہ اتنی گمبھیر تھی کہ وہ پنجاب کے اندر بھی حکومت نہ بنا سکی۔ تو اس طرح کے معاملات ہمیشہ ہوتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے تو 2018 میں نون لیگ کو بھی اسی طرح ہی مختلف مسائل اور مختلف کیسز اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو فیس کرنے کا مرحلہ کہیں زیادہ تھا جتنا آج کے دور میں اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں ہر دور میں ہوتی رہیں، اور اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو فیور بھی کرتے تھے۔ اور جب عمران خان صاحب 4 سال باضابطہ طور پر حکومت میں رہے تو اس وقت بھی ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا تھا اور ایک ہی سٹیٹمنٹ ہوتی تھی اور ایک ہی ٹارگٹ ہوتا تھا کہ اپنی سیاسی حلیف پارٹیوں کو زیادہ سے زیادہ زچ کیا جائے اور ان کے اوپر الزامات لگا کر اس چیز کو ثابت کیا جائے اور عوام کے اندر ایک ایسی اوپینین بنا دی جائے کہ یہ لوگ سارے کے سارے چور تھے اور ڈاکو تھے اور انہوں نے ملک کو لوٹا، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اس اوپینین کو نہ صرف مانا بلکہ الٹیمیٹ کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں۔ لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود جب عمران خان صاحب کچھ ڈیلیور نہ کر سکے تو جاتے جاتے انہوں نے ایک ہی بات کر دی، اور وہ بات کر دی کہ ان کی حکومت کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہٹایا گیا، اور وہ سازش جو ہے وہ امریکہ میں بنی۔ لیکن امریکہ والی اوپینین کو کچھ ہی عرصہ چلانے کے بعد اس سے ہٹنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں تھی، اور وہ بیک فٹ پر آئے اور ایک یو ٹرن لیا۔ اور یو ٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کرتے ہو تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کا اظہار کرتی ہے، لہٰذا یو ٹرن جو ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو الٹیمیٹ موجودہ سچویشن جو ہے وہ اس سے پہلے ماضی میں بھی رہی اور مستقبل میں بھی ایسی سچویشن رہے گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اداروں کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے معتبر ترین اداروں کے سربراہان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیں، اور ان کے حوالے سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر انٹرنیشنلی بھی بین الاقوامی طور پر بھی اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جائے اور اس طرح سے پروٹیسٹ کیے جائیں کہ جس سے لوگوں کی اوپینین اداروں کے سربراہان کے حوالے سے بھی غلط انداز میں پریٹینڈ کی جائے اور لوگ جو ہے وہ اس پر یقین کرنے لگے۔ مانا کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا اوپینین بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میں عوام کو اور عام لوگوں کو ایک بات بالکل سمجھانا چاہوں گا اور ان سے اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ بے شک اوپینین سوشل میڈیا سے
बनती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी अपनी भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि क्या जो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं या हमारे सियासी लीडरान इसका इजहार कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि सियासी लीडरान आज अगर एक स्टेटमेंट देते हैं, आज अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो कल ट्वीट से उन चीज़ों को हटा भी देते हैं। और ये मौजूदा दौर में आप डे बाय डे इस तरह की सिचुएशंस को देख रहे हैं। तो अल्टीमेट आप तमाम दोस्तों से और स्पेशली यंग जनरेशन पाकिस्तान की जो है उससे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें। क्योंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन है वो बिल्कुल इसी तरह से ही है कि पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और माशरती एतबार से इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और तमाम लोगों को एक दूसरे के सामने इस तरह से खड़ा कर दिए जाए कि तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हों और पाकिस्तान के अंदर अनार्की की सिचुएशन पैदा हो। और आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान जहां सियासी एतबार से बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है, वहां उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मुआशी एतबार से भी अजीबो गरीब सिचुएशन है। और इस सिचुएशन की बुनियाद के ऊपर जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो इंटरनेशनल जो प्रेशर ग्रुप हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की मुदाखलत हो रही है अगली वीडियो में आपसे ज़रूर बात करेंगे कि मिस्टर खलील ज़ल्मे जो है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अहम तरीन किरदार अदा करते रहे, कि वो किस तरह से अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इसी तरह कुछ सेनेटर्स जो हैं वो भी इमरान खान साहब की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जिस इमरान खान साहब को अमेरिका ने निकलवाया और रजीम चेंज करने की कोशिश की, उसी इमरान खान को आज अमेरिका जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी एतबार से जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ख़राब है और इसको सही किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। मतलब दबे अल्फाज में यही कहने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ केसेस को ना बनाया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो इमरान खान जिस तरह से चाहता है उसको खुल के खेलने दिया जाए। ये क्यों है, ये किस तरह से है और ये किस लिए है, ये नेक्स्ट मौजू हमारा होगा और इस पर बात करेंगे। आज की बात इतनी ही थी कि अगर माजी के झरोकों में देखा जाए तो आज की सिचुएशन उससे मुख्तलिफ नहीं बल्कि माजी में इससे भी गंभीर थी। तो लिहाजा सियासी एतबार से अपने आप को इतना जी शऊर और बाशऊर कर लें कि अगर कोई लीडर या कोई कायद या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है और आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सच है और वो ठीक है। उसको सच जानना आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो उस पर यकीन करने तक जो है उसका R&D कर लेना चाहिए, उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए और उसके बाद अपनी ओपिनियन बनानी चाहिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और यही हमारा आज का मौजू था जिस पर आपसे बात की। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। अल्लाह।